السلام علیکم، میں ہوں حکیم رضوان طاہر۔ آج ہم بات کریں گے کہ بھوک لگنا کیوں بند ہو جاتی ہے یا بھوک لگنا کم کیوں ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب جسم میں تری کی زیادتی ہو جاتی ہے، تریوں کی زیادتی ہو جاتی ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ رطوبات کی زیادتی ہو گئی ہے جسم میں۔ تو جیسے میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں اس کے بارے میں گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ کون سی غذا ہے جو رطوبات پیدا کرتی ہے، کون سی غذا جو ہے وہ دل کو طاقت دیتی ہے اور کون سی غذا جو ہے وہ جگر کو طاقت دیتی ہے۔ تو جیسے کہ جو رطوبات پیدا کرنے والی غذا ہے وہ دماغ کو طاقت دینے کے لیے بنی ہے، کیونکہ دماغ جو ہے وہ تریوں کا مرکز ہے۔ تو جب دماغ کی جو ضرورت ہوتی ہے تریوں کی، اس سے زیادہ جسم میں تریاں پیدا ہو جائیں، رطوبات پیدا ہو جائیں تو وہ پورے جسم میں اثر دکھانا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح جب وہ آنتڑیوں کی طرف آتی ہیں رطوبات زیادہ، یا معدے کی طرف آتی ہیں تو معدے کو وہ کمزور کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب معدے میں کمزوری آتی ہے تو معدہ کوئی بھی غذا جو ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے ہضم نہیں کر پاتا، الٹا اس میں تعفن پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب تریاں زیادہ ہو جاتی ہیں جسم میں، اعصابی مزاج بندے کا زیادہ پختہ ہونے لگ جاتا ہے، تو جو ہماری آنتڑیاں ہوتی ہیں، آنتیں جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ فضلہ کو اچھی طرح سے پش نہیں کر پاتی باہر نکالنے کے لیے، تو اس کا اخراج نہیں کر پاتی۔ تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جو بھی غذا ہماری ہضم نہیں ہوتی وہ اس میں تعفن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک غذا باہر ہی نہیں نکل رہی اور وہ اندر ہی سٹور ہو رہی ہے تو مزید بھوک کیوں لگے گی؟ بھوک تو بیسیکلی اس وقت لگنی چاہیے نا جب آپ کا معدہ بالکل صاف ہو، اس کے اندر جو فضلہ تھا وہ نکل جائے اچھی طرح سے، آنتڑیوں سے بھی نکل جائے، تو پھر ہی بھوک لگنی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں جب کہ رطوبات جسم میں زیادہ بن رہی ہیں اور وہ غذا میں تعفن کا باعث بن رہی ہیں، تو اس صورت سے نکلنے کے لیے یا اس پہ قابو پانے کے لیے ہمیں ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جو کہ تریاں خشک کرنے کا باعث بنے، رطوبات کم کرے اور جسم میں دوبارہ طاقت پیدا کرے، ہمارے جو پٹھے ہیں، مسلز ہیں، ان میں طاقت کا باعث بنے، دل کی کمزوری کا جو باعث بن رہی تھی رطوبات ان کو بھی خارج کر دے۔ تو ایسی غذا میں جیسے کہ آلو، مٹر، بینگن، بڑا گوشت، چنے کی دال، حتیٰ کہ ہر طرح کا گوشت بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑا گوشت ہوتا ہے بھینس کا یا گائے کا وہ زیادہ اس میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دہی کا استعمال یا کھٹے پھلوں کا استعمال، کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال، وہ ایسی صورت میں معدے میں طاقت کا باعث بنے گا اور رطوبات خارج کرنے کا باعث بنے گا۔ اگر تو کسی کو یہ مسئلہ بہت پرانا ہے تو اس کو نسخہ استعمال کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی۔ نسخہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ نسخہ آپ نے کچھ اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ آپ نے اجوائن کے 4 حصے اور تیزاب گندک کا 1 حصہ لے لینا ہے، اور اجوائن جو ہے اس کو باریک جب کر لیں گے آپ، اس میں تیزاب گندک کا تھوڑا تھوڑا حصہ ایسا شامل کرتے جانا ہے، کوٹتے ہوئے اس پورے نسخے کو۔ جب یہ اچھی طرح اس کو آپ کوٹ لیں تو اس کو کسی کھلے برتن میں یا کھلی شیشی میں ڈال کر اس کو 4-5 دن کے لیے رکھ دیں۔ 4-5 دن بعد دوبارہ اس کو اچھی طرح کوٹ لیں، اور پھر یا تو اس کی گولیاں بنا لیں 1 ماشا کی، وہ ہوتی ہے تقریباً چنے کے برابر سائز ہوتا ہے اس کا، یا پھر اس کو ویسے سفوف کے طور پہ استعمال کر لیں 1 ماشا۔ 1 ماشا آپ نے دن میں 4 مرتبہ کھانا ہے تازے پانی کے ساتھ۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کی جو بھوک کے جو مسائل ہیں ان کو کور کرے گا، اور اگر کسی کو ہیضے کا مسئلہ ہے یا دست لگتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ بہت کامیاب ثابت ہوگا۔
اور اگر کسی کو چارٹ کی ضرورت ہے، غذائی چارٹ کی، جو چیزیں ہم بتاتے ہیں کھانے کے حوالے سے، تو جس میں ہم نے اس چارٹ میں جو ہے خشکی پیدا کرنے والی غذائیں، رطوبات پیدا کرنے والی غذائیں اور حرارت پیدا کرنے والی غذائیں کو علیحدہ ترتیب دیا ہوا ہے۔ تو اس چارٹ کو حاصل کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ کریں یا پھر ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو جلدی رسپانس ملے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔